बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि किसी ने शैतान से पूछा कि तुम दुनिया के अंदर इतनी ज्यादा खराबियां कैसे पैदा कर लेते हो, क्या काम करते हो जो कि इतनी ज्यादा खराबियां जो है वो पैदा हो जाती हैं। तो शैतान ने जवाब दिया कि मैं कोई ज्यादा काम नहीं करता, मैं थोड़ा सा शहद जो है वो दीवार पे लगा देता हूँ और उसके बाद एक चेन ऑफ इवेंट्स है जो कि चलती है और दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी लड़ाइयां जो है वो हो जाती हैं। वो एक कहानी है, कभी फिर आपको सुनाऊंगा। लेकिन शैतान एक छोटा सा काम करता है और उसके बाद एक चेन ऑफ इवेंट्स स्टार्ट हो जाती हैं और दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी जो है वो तबाहियां फैल जाती हैं। अब यही शैतान वाला काम जो है इस वक्त ये नैन्सी पेलोसी कर रही है, जो कि अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर है। ये कोई छोटा ओहदा नहीं है अमेरिका के अंदर, ये अमेरिका की हायरार्की के अंदर तीसरा बड़ा ओहदा है। सबसे बड़ा ओहदा उनका प्रेसिडेंट होता है, फिर उसके बाद उनका वाइस प्रेसिडेंट होता है, और अगर ये दोनों इस काबिल ना हो कि वो मुल्क की अमूर चला सकें तो फिर जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की जो स्पीकर होता है या होती है वो प्रेसिडेंट की जगह पे अमेरिका को चलाती है। सेम लाइक पाकिस्तान के अंदर भी जो नेशनल असेंबली का स्पीकर होता है वो हायरार्की के अंदर तीसरे नंबर पे होता है। तो अब ये जो साहिबा है नैन्सी पेलोसी, इन्होंने कहा जी कि मैंने जो है वो ताइवान जाना है। इनको अमेरिकन मिलिट्री ने कहा कि आप वहां पे ना जाएं, वहां पे एस्केलेशन हो जाएगी, प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। ये नहीं मानी। प्रेसिडेंट बाइडेन ने एक अपने इंटरव्यू के अंदर कहा, छोटा सा इंटरव्यू उनसे जो है वो एक साइडलाइन के ऊपर लिया गया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता कि नैन्सी पेलोसी को इस वक्त जो है वो ताइवान जाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो मिलिट्री है वो इस एक्शन के अगेंस्ट जो है वो रिकमेंडेशन दे रही है और अमेरिकन मिलिट्री ये समझती है कि वहां पे एस्केलेशन बढ़ जाएगी और चीजें जो है वो हाथ से बाहर निकल जाएंगी और हो सकता है कि ताइवान स्ट्रेट के अंदर जो है वो एक जंग लग जाए, जिसके लिए अभी अमेरिकन मिलिट्री भी जो है वो उस तरह से तैयार नहीं है। लेकिन नैन्सी पेलोसी ने कहा कि मैंने तो जाना है वहां पे। ये साहिबा जो है ये एक दफा पहले भी 91 के अंदर चाइना गई थी, मेनलैंड चाइना में गई थी। आपको अगर टाइनानियनमैन स्क्वायर का एक वाकया याद हो, वहां पे मुजाहरे फूट पड़े थे, स्टूडेंट्स ने ये मुजाहरे किए थे, तो उसके बाद चाइनीज गवर्नमेंट ने उन स्टूडेंट्स को जो है वो एप्रीहेंड किया, उनको पकड़ के उन्होंने जेल में दे दिया या जो भी किया। तो ये साहिबा वहां पे गई, इन्होंने एक बैनर छोटा सा बनाया और उन्होंने उस बैनर के ऊपर लिखा हुआ था कि जी हम डेमोक्रेसी वगैरह को जो है वो सपोर्ट करते हैं, तो हम यहाँ पे डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं। चाइनीज ने पकड़ के इसको भी जो है ना वो साइड लाइन पे कर दिया। उन्होंने कहा जी आप डेमोक्रेसी अमेरिका में जाके खेलें, यहाँ पे ये डेमोक्रेसी नहीं चलेगी। गल्फ कंट्री के अंदर आप लोग जाके नौकरियां भी करते हैं, आपका प्रेसिडेंट जाके वहां पे इन मोनार्क से भी मिलता है, वहां पे तो कोई डेमोक्रेसी नहीं है। तो वहां पे आपको डेमोक्रेसी याद नहीं आती। जहां पे आपको जो है वो सूट करती है वहां पे आप डेमोक्रेसी ले आते हैं, जहां पे आपको डिक्टेटरशिप सूट करती है वहां पे आप डिक्टेटर्स के साथ मिल जाते हैं। अब इजिप्ट के अंदर कौन सी डेमोक्रेसी है? इजिप्ट के अंदर डेमोक्रेसी आई थी, मुर्सी आया था, वो सीसी ने पकड़ के, एक डिक्टेटर ने पकड़ के उसको जो है वो जेल के अंदर फेंक दिया। वहां पे वो बेचारा मुर्सी जो था वो फौत हो गया। तो जहां पे अमेरिका को जो सूट करता है अमेरिका वहां पे वही जो है वो कानून लागू कर देता है। अब ईरान के अंदर डेमोक्रेसी है, लेकिन ईरान को जो है वो अमेरिका पसंद नहीं करता, क्योंकि ईरान के जो लोग हैं वो अमेरिका के पीछे नहीं चलते। तो अमेरिका का तो एक असूल है नहीं, अमेरिका को जो असूल जहां पे सूट करता है वहां पे वो वाला वो असूल लागू कर देता है। सऊदी अरब के अंदर, यूएई के अंदर, कतर के अंदर अमेरिका के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। कतर के अंदर अमेरिकन सेंडकॉम का हेडक्वार्टर है, वहां पे कौन सी डेमोक्रेसी है? सऊदी अरब में कौन सी डेमोक्रेसी है? वहां पे लोग कौन से वोट डालते हैं? तो जहां पे अमेरिका को जो चीज सूट करती है वहां पे अमेरिका उस चीज को लागू कर देता है। अमेरिका के अपने इंटरेस्ट है, हर मुल्क के अपने इंटरेस्ट होते हैं जो कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो है वो चलता है। तो चाइनीज जो है वो ये डेमोक्रेसी वगैरह को नहीं मानते, उनका वन पार्टी सिस्टम है, लेकिन वो अपना मुल्क जो है वो अच्छे तरीके से चला रहे हैं। एक मुल्क को अच्छे तरीके से चलाना आप किस चीज को कहते हैं? बेसिकली एक मुल्क को अच्छे तरीके से चलाना यही होता है ना कि वहाँ के जो लोग हैं वो अच्छी जिंदगी बसर करें। तो चाइना की जो भी गवर्नमेंट है, जो भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाइना के अंदर चल रही है, वन पार्टी सिस्टम है या जो भी है, उन्होंने अपने लोगों को गुर्बत की लकीर से निकाल के उनकी जिंदगी अच्छी कर दी है। एक आदमी को अपनी गवर्नमेंट से यही चीज चाहिए होती है। एनीवे, नैन्सी पेलोसी साहब अब ताइवान जो है वो पहुंच गई हैं। चाइना इसको किस तरह से ले रहा है कि चाइना के जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि हम इसको जो है वो एक इंट्रूजन के तौर पे ले रहे हैं, क्योंकि चाइना जो है वो तो ताइवान को अपना एक रूग सूबा मानता है। वो कहता है जी ये एक मेरा सूबा जो कि मेरे से मेनलैंड से अलग है और यहाँ पे लोगों ने अपनी गवर्नमेंट जो है उसको फॉर्म कर लिया है, लेकिन ये सूबा चाइना का ही है। और अमेरिका भी यही कहता है, अमेरिका भी वन चाइना पॉलिसी के ऊपर जो है वो अमल पर रहा है, चाइना भी वन चाइना पॉलिसी जो है उसको दुनिया को कहता है कि मानो, लेकिन दोनों की इंटरप्रिटेशन जो है वो डिफरेंट है। एनीवे, ये तो एक अलग से बहस है। तो अब नैन्सी पेलोसी के वहां पे जाने के बाद हालात जो है ना वो बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। पिछले दिनों जब ये ऐलान हुआ था कि नैन्सी पेलोसी जो है वो ताइवान जा रही हैं, चाइना ने अपने फ्यूजियन प्रोविंस के अंदर जो है ना वो मिलिट्री ड्रिल स्टार्ट कर दी। रात के वक्त उन्होंने 300 मिलीमीटर के रॉकेट लॉन्चर्स जो है ना वो मारने शुरू कर दी। वो मिलिट्री ड्रिल्स थी, उन्होंने ताइवान के ऊपर नहीं रॉकेट मारे, लेकिन उन्होंने ताइवान को एक मैसेज देना शुरू कर दिया। मैस मोबिलाइजेशन जो है ना उन्होंने स्टार्ट कर दी। फुटेजेस के अंदर हम देख सकते हैं, ये ट्विटर के ऊपर फुटेजेस जो है वो आम हो गई हैं कि चाइना ने अपने एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स
شپس کے اوپر جو رکھے جانے والے لائٹ ٹینکس ہوتے ہیں ان کو موبلائز کرنا شروع کر دیا. چائنا کے جو 2 ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں انہوں نے اپنی پورٹس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا اور وہ ہائی سیز کے اندر چلے گئے. اس کے بعد چائنا نے تائیوان کو یہ دھمکی لگا دی اور امریکہ کو یہ دھمکی لگا دی اول تو نینسی پیلوسی تائیوان کا وزٹ ہی نہ کرے, لیکن اگر نینسی پیلوسی کا جہاز تائیوان کے اندر گیا تو چائنا اس کو ایک انٹرویژن کے طور پہ لے گا اور اس جہاز کو وہ مار بھی گرا سکتا, کیونکہ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ چائنا کے J-16 فائٹر جیٹس نے آسٹریلیا کے P-8 پوسائیڈن جہاز کو جو ہے وہ اپنے پانیوں سے نکال دیا تھا. کینیڈا کے P-8 پوسائیڈن جہاز کو اپنے پانیوں سے نکال دیا تھا, میں نے اس کے اوپر آپ کو ویڈیو بھی بنا کے دی تھی. تو یہ چائنا نے جو ہے وہ دھمکیاں لگانا شروع کر دی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی امریکن فائٹر جیٹ تائیوان اسٹریٹ کے اندر یا تائیوان کی ٹیریٹری کے اندر اس نے جا کے لینڈ کیا یا نینسی پیلوسی کے جہاز کو ایسکارٹ کیا تو وہ تو ہمارے لیے ایک لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہوگا اور ہم اس F-18 جہاز کو جو ہے نا وہ مار گرائیں گے. کچھ اور تصویریں جو ہیں وہ اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہیں, فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں کہ چائنا نے اپنے یہ جو ایمفیبیس لینڈنگ والے لائٹ ٹینکس ہوتے ہیں ان کو اپنی بیچز کے اوپر جو ہے نا وہ پہنچانا شروع کر دیا ہے. وہاں پہ یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹینکس ہیں ان کو وہ اپنے ایمفیبیس اسالٹ شپس کے اوپر رکھیں گے اور ان کو تائیوان کی طرف جو ہے وہ موو کر دیں گے. ایٹ لیسٹ ملیٹریلی طور پہ چائنا نے تائیوان کو ایک میسج دے دیا ہے کہ اگر آپ نے چائنا کی ڈیمانڈز کو پورا نہ کیا, ون چائنا پالیسی کے اوپر جو ہے وہ عمل نہ کیا اور امریکہ کے ساتھ علیحدہ سے اپنے تعلقات بنائے تو مین لینڈ چائنا جو ہے وہ تائیوان کے اوپر حملہ بھی کر سکتا ہے. اچھا, چائنا کی اس دھمکی کے بعد کہ کوئی امریکن پریزیڈنٹ نینسی پیلوسی کے جہاز کو ایسکارٹ نہیں کرے گا ورنہ اس کو انٹروژن مانی جائے گی, امریکہ اس چیز سے تو بیک آف ہو گیا. لیکن پھر وہاں پہ ریپبلک آف چائنا کی ایئر فورس جو ہے یعنی کہ تائیوان کی جو ایئر فورس ہے اس نے اپنے F-16 بلاک 70 والے جہاز جو ہیں ان کو بھیجا تاکہ وہ نینسی پیلوسی کے جہاز کو ایسکارٹ کر کے تو تائیوان لے آئیں. تو یہاں پہ تو جو کانفرنٹیشن تھی وہ اس سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا امریکہ, لیکن کہتے ہیں کہ امریکہ نے نینسی پیلوسی کے جہاز کو تھوڑا سا پروٹیکشن دینے کے لیے جاپان سے اپنے 8 F-15C جہاز جو ہیں ان کو اڑایا اور ان کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ نینسی پیلوسی کے جہاز کو دور سے آبزرو کرتے رہیں گے اور اگر کوئی چائنیز جہاز اس کے نزدیک آنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اس کو انگیج کریں گے. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ امریکہ کے صرف 8 F-15C طیارے نہیں تھے, اس پورے ایک مشن کے اندر امریکہ نے اپنے AWACS جہاز بھی بھیجے, P-8 پوسائیڈن جہاز بھی بھیجے اور ان کے ساتھ ساتھ امریکہ نے اپنے KC-135 ریور جوائنٹ جہاز جو ہیں ان کو بھی بھیجا, جن کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ بیسیکلی سنیفر جہاز ہوتے ہیں اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ دشمن کے ریڈارز کی جو فریکوینسی ہے اس کو دیکھنا, اس کو آبزرو کرنا اور اس کے بعد اپنے الیکٹرانک وارفیئر جہازوں کو اس فریکوینسی کا کاؤنٹر نکالنے کے لیے جو ہے وہ انفارمیشن فراہم کرنا. اس کے علاوہ امریکہ نے اپنے E-8C J-Star سرویلنس ایئر کرافٹ جو ہیں ان کو بھی تائیوان اسٹریٹ کے اندر بھیج دیا. اب یہ جو J-Star جہاز ہیں یہ اسپیسیفکلی ایک ہی کام کرتے ہیں کہ یہ دشمن کی زمینی فوج کے اوپر جو ہے نا وہ نظر رکھتے ہیں. سنتھیٹک اپرچر ریڈار کے ذریعے سے اپنی فوج کے اپنے کمانڈرز کو ایک ریڈار پکچر جو ہے وہ ایک ریڈار میپ جو ہے وہ بنا کے دیتے ہیں تاکہ آپ کے کمانڈرز جو ہیں ان کو پتہ لگ سکے کہ دشمن کی جو اس وقت زمینی فوج ہے وہ کس طرف کو موومنٹ کر رہی ہے, کس قسم کے ٹینکس ہیں, کس قسم کی آرٹلری اس وقت وہ جو ہے وہ اپنی موومنٹ کے اندر لے کے آ رہی ہے. تو یہ جو زمینی جنگ ہے نا اس کے لیے یہ J-Stars جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں کہ ایک AWACS جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس وقت دشمن کے کون کون سے جہاز جو ہے وہ ہوا کے اندر ہیں, آپ کے جہاز جو ہے وہ کس سیکٹر کے اندر ہیں, ان کو وہ جو ہے وہ ڈائریکشن دیتا ہے, ان کو وہ ڈائریکٹ کرتا ہے, ری ڈائریکٹ کرتا ہے. اس طرح سے یہ J-Star جو ہے یہ زمینی جنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو وہ امریکہ نے جو ہے ان کو اب تائیوان اسٹریٹ کے اندر بھیج دیا ہے اور وہ وہاں پہ چائنا کے اوپر, مین لینڈ چائنا کے اوپر جو ہے نا وہ نظر رکھے ہوئے ہیں کہ چائنا اپنا جو ملٹری اکوپمنٹ ہے وہ کس طرح سے فیوجن پروونس کے نزدیک لے کے آ رہا ہے, کیا چائنا اس وقت انویژن کی جو ہے وہ کوئی تیاری تو نہیں کر رہا. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ یہ E-8 J-Star جو ہے وہ کرتا ہے. لیکن امریکن پلانرز جو ہیں ان کا نہیں خیال کہ اس وقت کوئی بھی ایسی انویژن کرے گا چائنا. ان کے خیال کے مطابق چائنا جو ہے اس نے ایک ٹائم لائن سیٹ کی ہوئی ہے اور وہ ٹائم لائن ہے کہ 2027 سے لے کے 2030 تک چائنا اس قابل ہو جائے گا کہ وہ تائیوان کے اوپر ایک انویژن کر سکے. لیکن اس سے پہلے ان کا خیال ہے کہ تائیوان کے اوپر انویژن نہیں کرے گا چائنا, اور شاید اسی وجہ سے نینسی پیلوسی نے ایک جو ہے وہ ایک سٹیپ لے لیا ہے, کیونکہ بیسیکلی نینسی پیلوسی ایک پولیٹیشین ہے اور یہ جو پولیٹیشین ہوتے ہیں نا یہ اپنی پولیٹکس کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں. یہ نینسی پیلوسی نے آگے جا کے امریکن پریزیڈنٹ کے لیے بھی جو ہے وہ الیکشن لڑنا ہے, تو وہ اس طرح کے کام کرے گی تو اپنے لوگوں کو جو ہے وہ کچھ سمجھائے گی کہ دیکھیں میں کتنی بہادر ہوں, میں نے یہ بھی کر دیا, یہ بھی کر دیا, تو میں نے یہ بھی کر دیا. تو اس طرح کے کام کرے گی تو لوگ اس کو ووٹ دیں گے. لیکن اس طرح کے کام کرنے میں وہ دنیا کے اندر تیسری عالمی جنگ ضرور لگوا دے گی. کچھ بھی تھوڑی سی بھی مس کیلکولیشن ہوئی, تھوڑی سی بھی جو ہے وہ کوئی خرابی ہوئی اور کسی ایک طرف سے فائر کھل گیا تو ایک وہ یوکرین کی جنگ جو ہے وہ ہم سے نہیں سنبھالی جا رہی. اب ایک نیا پنگا جو ہے وہ امریکہ لینے جا رہا ہے. اس کے علاوہ چائنا نے ایک سیریز آف ایکسرسائز جو ہے وہ ان کو سٹارٹ کرنے کا اعلان کر دیا, یعنی کہ بڑے شارٹ ٹائم کے اندر چائنا نے ایک اعلان کیا کہ ہماری نیوی جو ہے وہ مختلف
جگہوں کے اوپر لائیو فائرنگ ٹیسٹ جو ہے وہ کرے گی، اس کی پوری ڈیٹیل انہوں نے شائع کر دی ہے۔ اب جو ایریا انہوں نے مارک کیا نا کہ ہماری نیوی اس ایریا کے اندر جا کے تو لائیو فائرنگ کرے گی، وہ ایریا ایسا ہے، وہ مختلف جگہ ہیں، ایک جگہ نہیں ہے، وہ 4-5 جگہوں پہ جا کے وہ کریں گے۔ پہلے یہ بیسیکلی بتانا پڑتا ہے کہ ہم اس ایریا کے اندر، وہ پورا مارک کر کے دینا پڑتا ہے، نوٹم ایشو کرنا پڑتا ہے کہ ہم اس ایریا کے اندر جو ہے نا وہ اپنی ایکسرسائزز کریں گے۔ ایریا مارک کر کے دینا پڑتا ہے آپ کو، کیونکہ وہاں پہ جو دوسرے تیسرے جو نارمل جہاز چل رہے ہوتے ہیں، سویلین کارگو جہاز جو چل رہے ہوتے ہیں، ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ ان دنوں کے اندر اس ایریا کے اندر موومنٹ نہ کریں۔ آپ کے ہوائی جہاز سویلین ایئر لائنس جاری ہوتی ہیں، ان ایئر لائنس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ ان ایریاز کے اوپر سے جو ہے نا اس وقت کے دوران آپ نے نہیں گزرنا۔ اور یہ جو 6 ایریاز چائنا نے مارک کر کے دیے ہیں کہ یہاں پہ ہم اپنی ملٹری ایکسرسائزز کریں گے، ہماری نیوی جو ہے وہ ایکسرسائزز کرے گی، ان 6 جگہوں کے اندر سے 3 جو ہیں وہ تائیوان کے ٹیریٹوریل واٹرز کے اندر آتی ہیں۔ تو یہ ایک علیحدہ سے پروووکیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ تو وہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا نا کہ وہ شیطان ایک چھوٹا سا کام ہی کرتا ہے۔ اس نے کہا تھا میں تو کوئی بڑا کام نہیں کرتا، میں نے تو دیوار کے اوپر بس شہد لگا دیا، اس کے بعد وہاں پہ دیوار پہ کوئی شہد کھانے آیا، اس کو کسی اور چیز نے کھایا، اس کو کسی اور چیز نے کھایا، پھر وہ ایسے چلتے چلتے چین آف ایونٹس ایسی چل پڑی کہ دنیا کے اندر جنگ شروع ہو گئی۔ تو وہ نینسی پیلوسی نے تو صرف ایک ہی بات کہنی کہ جی میں تو صرف تائیوان کا وزٹ کیا تھا، اس کے بعد کیا ہو گیا مجھے کیا پتا۔ ایک وزٹ سے اتنی زیادہ بڑی جنگ لگی، تو جنگیں ایسی ہی لگتی ہیں، چھوٹے چھوٹے ایونٹس ہوتے ہیں اور جنگیں لگ جاتی ہیں۔ یہ تو بات ہوگی چائنیز نیوی کی کہ اس نے جو 6 جگہ جو ہے وہ بتا دی ہیں کہ یہاں پہ ہم اپنی نیول ایکسرسائزز کریں گے۔ اب چائنا کی جو ایئر فورس ہے اس نے اپنے 21 جہاز جو ہے وہ تائیوان اسٹریٹ کے اندر بھیج دیے ہیں۔ ایک خبر آئی تھی کہ SU-35 جو چائنا کے جہاز ہیں وہ مسلسل اس وقت تائیوان اسٹریٹ کو جو ہے وہ کراس کر رہے ہیں۔ یہ جو 21 جہاز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ SU-35 کے الگ ہیں۔ SU-35 جو ہے وہ تو مسلسل کانسٹنٹلی جو ہے وہ تائیوان اسٹریٹ کو کراس کر رہے ہیں۔ وہ ایک ADIZ انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اس کے نزدیک جاتے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ پھیرے لگانا شروع کر دیے ہیں۔ اب یہ جو 21 PLA جہاز جو اس وقت ADIZ کے نزدیک گئے ہیں، ان کے اندر سے 8 جو ہیں وہ J-11 ہے، 10 جو ہیں وہ J-16 ہے، ایک KJ-500 AWACS ہے، ایک Y-9 الیکٹرانک وارفیئر والا جہاز ہے، ایک Y-8 ELINT یعنی کہ الیکٹرانک انٹیلیجنس والا جہاز ہے۔ تو یہ سارے کے سارے ایک پورا پیکج بنا کے جو ہے نا وہ چائنا نے اس طرف چلا دیا ہے۔ آج کل جو جنگیں ہوتی ہیں وہ اس طرح سے پیکج بنا کے جو ہے وہ کی جاتی ہیں۔ یہ سنگل فائٹر جیٹس کا کام نہیں ہوتا، اب آپ کو ایک مشن سکسیسفل بنانے کے لیے ان سپورٹ جہازوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ چائنا نے 21 جہاز جو ہیں وہ تائیوان کی طرف چلا دیے ہیں۔ SU-35 الگ سے جو ہے وہ ان کے ADIZ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو نینسی پیلوسی کا تو کچھ نہیں جانا، اب یوکرین کے بعد اس تائیوان کے اندر بھی ایک جنگ لگ جائے گی، اور ایک یوکرین کی جنگ جو ہے وہ نہیں سنبھالی جا رہی دنیا سے، تو یہ ایک تائیوان کے اندر جنگ لگ جائے گی جو کہ پورا ہی بیڑا گرک کر دے گی اس دنیا کا۔ تو دوستو یہ تھی ایک ویڈیو، یہ تھی ایک انفارمیشن، سوچا آپ کو ان چیزوں سے تھوڑا سا اپڈیٹ کر دوں۔ ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، تھینک یو، اللہ حافظ۔